نے کہا والغارمین، قرضدار. کون سے قرضدار؟ آپ اگر تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھیں یا بغوی کو پڑھ کے دیکھیں، قرضدار دو قسم کے ہیں. ایک وہ قرضدار جو اپنے آپ میں تو مالدار تھا، کسی اور کے قرض کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی. وہ محتاج نہیں، اس کا کاروبار سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس نے کسی اور کے قرض کی ذمہ داری اپنے سر لے لی. اب اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب قرضدار کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے. ایسے قرضدار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو بوجھ اس نے اپنے سر پہ لیا ہے وہ اتار دے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کسی کا قرض ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں قرض ہے. اللہ کے نبی نے کہا تب تم ہی جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ایک صحابی آگے بڑھے، وہ تو سوچ رہے تھے انتقال کر چکا، اب یہاں اگر پھنسے گا تو آگے نکلنے کا کیا امکان ہو سکتا ہے. اپنے بھائی کے ہمدردی میں اللہ کے نبی کے سامنے کہا اے اللہ کے نبی، اس کے قرض کی ذمہ داری میں اپنے سر لے لیتا ہوں. اللہ کے نبی تب آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے اس کی جنازہ پڑھا دیا. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے ہمدردی کا، غمگساری کا، باہم تعاون کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا یہ مزاج اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے. جو آدمی واقعتاً کسی دھوکے کا شکار ہو کر یا زمانے کی الٹ پھیر کا شکار ہو کر یا مارکیٹ میں جو اچھال اور گراوٹ آتی اس کا شکار ہو کر قرضدار ہو جائے، اس کا قرض اپنے کاندھوں پر لو. آج اس کا قرض آپ لیں گے، کل آپ ضرورت بنیں گے، وہ آپ کا قرض اپنے اوپر لے گا. اور اگر ایسا نہیں بھی ہوگا، آج اس کا قرض اپنے سر لیں گے، اس کا بوجھ اپنے سر لیں گے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کا بوجھ آپ پر سے اتار لے گا. بہت فضیلت والا معاملہ. اب ایسا کوئی آدمی قرضدار ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. اور دوسرے قسم کا قرضدار وہ جو اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لیتا ہے، معصیت کے لیے نہیں، گناہ کے کام کے لیے نہیں، اور ناجائز قرضہ نہیں، سود ادا کرنے کے لیے نہیں. آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے معقول دائرے میں قرض لیا. آپ جانتے ہیں ہمارے سماج میں قرض لینے والے دو قسم کے. ایک تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں قرض ملے تو چوری کرنے کیوں جائیں، یعنی آدمی کو نہ ادا کرنے کی نیت ہے نہ طاقت ہے، قرض لیتا جا رہا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں ایسے لوگوں کی تربیت اور تعدیب کی ضرورت ہے. لیکن وہ آدمی جو اپنی ضرورتوں کے لیے لیا، کاروبار کے لیے لیا، صحیح بنیادوں پہ محنت کی، لیکن محتاج ہو گیا، قرضدار ہو گیا، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے ایک شرط پر. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہ ہو. فرق کیسے نظر آئے گا؟ دیکھیے، کاروبار میں آپ سبھی کاروباری ہیں، آپ میں سے ہر ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے، قرضہ بھی ہے آپ سب کے پاس. تو آپ پیسہ رکھتے ہوئے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ نہیں استعمال کر سکتے، اس لیے کہ آپ اپنے پیسے سے اس قرض کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے قرضدار ہے، ادائیگی کے لیے اس کے اپنے پاس اس کا اپنا مال نہیں ہے، ایسے قرضدار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والغارمین. اور چھٹی